اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی العربی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابطحی المطلبی صاحب التاج والمعراج الرسول المسدد والنبی الممجد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وولایتہم وطہارتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات بھیجیں بر محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب ممتاز حسین کربلائی ابن قربان علی صاحب اور مرحوم محمد مہدی ابن ممتاز حسین کربلائی صاحب، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت خیرات علی اور مرحومہ شاہ جہاں بنت سردار حسین صاحب کی ارواح کو ایصال فرمائے۔ عام طور سے یہ آیتیں ہمارے یہاں شب عاشور اور روز عاشور زیادہ تر سنی جاتی ہیں۔ ایک کوشش ہے کچھ گوشوں کی طرف لے چلنے کی۔ اعلان قدرت ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی پلٹ آ الی ربک اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی پس تو اس کے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ پوری دنیا مل کے عبادت کرتی ہے، کیوں؟ اللہ کا بندہ بن جائے، لیکن پروردگار کسی بندے سے گزارش کر رہا ہے کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ ہم چاہیں کہ اس کے بندے بن جائیں یہ الگ ہے، مگر وہ یہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے یہ الگ ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں تو پروردگار کہہ رہا ہے کسی کو مخاطب کر کے، جب پوری شریعت میں جہاں اقوال معصومین ہیں یا قرآن کی آیتیں ہیں، اگر آپ غور کیجئے تو جہاں نفسوں سے گفتگو ہوئی ہے وہاں 2 ہی نام لیے گئے ہیں۔ ایک نفس لوامہ جو انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا نفس امارہ جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی اگر آخری آیت پڑھیے وہ بھی غالباً اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اعلان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا ولی ہے جو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف پہنچا دیے گئے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، لیکن جنہوں نے کفر اختیار کیا اور طاغوت کو اپنا ولی مان لیا یہ وہ لوگ ہیں جو نور سے نکال کے تاریکیوں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اگر آپ دیکھیے تو یہاں 2 ہی قسمیں ہیں، ایک وہ جو تاریکی سے نکل کے نور کی طرف گئے نفس لوامہ، دوسرے وہ ہیں جو نور سے نکل کے تاریکی کی طرف گئے ہیں، یہ ہے نفس امارہ۔ بھئی 2 ہی قسمیں ہوئی نا، یا تو نیکیوں سے نکل کے تاریکیوں کی طرف گیا، یعنی ہدایت سے نکل کے گمراہی کی طرف گیا، ایک وہ نفس ہے، دوسرا نفس وہ ہے جو گمراہی سے نکل کے ہدایت کی طرف آ گیا۔ 2 ہی قسمیں ہیں نا جہاں بھی گفتگو ہوئی ہے، تو پھر قدرت کو کہنا چاہیے تھا یا ایتھا النفس اللوامہ، اے نیکیوں کی طرف جانے والے نفس، لیکن شاید قدرت کا جواب آئے جو نیکیوں کی طرف جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جن کا وجود ہی نیکی ہوتا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے
لیکن اب جب کسی خاص بندے کا نام آیا تو پھر اب قدرت نے وہاں ایک نیا لفظ ایجاد کیا. پورے قرآن میں اگر آپ غور کریں تو کسی دوسرے کے لیے یہ لفظ نہیں ہے. یہ نفس مطمئن اور مصداق ہے، لیکن مخصوص کسی کے لیے کیا گیا ہے، وہ بھی ایک ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. پروردگار عالم نے نفس مطمئن کی مصداق بہت مل جائے گی، لیکن مخصوص کسی کے لیے ہو تو قدرت نے اب ایک نیا لفظ ایجاد کیا. دیکھیے یہ نفس لوامہ امارہ ہمارے آپ کے لیے ہے، لیکن جب مخصوص بندہ ہے تو اس کے لیے مخصوص لفظ بھی ہے. نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس. اچھا اگر آپ نے ادھر دیکھا ہو ہر لفظ کی ضد ہوتی ہے نا. آپ کہیے اچھائی ضد ہے برائی، روشنی ضد ہے تاریکی، سفیدی ضد ہے سیاہی. ادھر بھی تھا نفس لوامہ تو اس کی ضد ہے نفس امارہ. تو جب قدرت نے ایک تیسرا نام ایجاد کیا نفس مطمئنہ، بہت توجہ چاہو، مطمئن نفس، تو اب اس کی بھی ضد ہوگی نا. تو مطمئن کی ضد کیا ہے؟ مضطرب. یہی ضد بنے گی نا. دوستو اب یہ نہ دیکھیے کہ کون ہے، یہ دیکھیے کہ مطمئن کے مقابلے میں آیا یا نہیں آیا. اگر مطمئن کے مقابلے میں آ گیا ہے تو اب سماج میں کتنی اہمیت رکھتا ہو یہ معیار نہیں ہے. لیکن اب مطمئن کے مقابلے میں آ گیا تو وہ مضطرب ہی ہوگا. اب تاریخیں اٹھا کے دیکھیے. اچھا یہ جو مطمئن ہے کیا انبیاء کے ہاں نہیں ہے؟ انسانوں کی تو چھوڑ دیجئے، ہم آپ جیسوں کی گنتی کہاں ہے؟ جو صبح ایمان میں آتے ہوں اور سورج چڑھنے تک کفر کی حدوں میں پہنچ جاتے ہوں، مصلی عبادت پہ پھر کھڑے ہو کے مومن ہو، عصر کے وقت پھر دائرہ کفر تک پہنچ جاتے ہو، ان کی تو بات ہی نہیں ہے. بات ہے محترم کی. تو پھر یہ جو پروردگار کے بنائے معصوم ہیں، یہ جو 1,24,000 نبی ہیں، ایک ہمارے پیغمبر کو چھوڑ دیجئے، تاریخ کا سب سے باعظمت نبی ہمارے پیغمبر کے بعد جناب ابراہیم، بڑے باعظمت نبی ہیں، باشرف نبی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، معمار خانہ کعبہ بھی ہیں، بڑے شرف ہیں. ہمارے نبی کے بعد ان کے مقابلے کا ان کا ہم پلہ کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. اتنا باشرف نبی لیکن مطمئن ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی اس زاویے سے بھی سوچئے، اتنا باشرف نبی مطمئن ہے. تاریخ مشہور واقعے ہیں، برابر یہ مجلسوں کا صدقہ ہے کہ ہم تاریخ سنتے رہتے ہیں. ایک جگہ سے گزر ہو رہا ہے، ایک جانور کو، مردہ جانور کو پڑے ہوئے دیکھا، جو حالتیں تھیں دل میں خیال آ گیا اور ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. ادھر سے سوال ہوا اولن تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ایمان نہیں ہے، کہا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے. یہ اطمینان قلب نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اضطراب پایا جا رہا ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. دل کے اطمینان کے لیے پروردگار نے کہا اچھا اطمینان چاہتے ہو، 4 پرندے لے لو. 4 پرندے لے لیے. اب تاریخوں نے جو لکھا ہے کہ 4 پرندے لیے، چاروں کو حکم ہوا ذبح کرو، گوشت کو قیمہ کرو، پھر مخلوط کر دو، پہاڑوں کی الگ الگ چوٹیوں پر رکھ دو. پھر جو پرندے ذبح کیے ہیں ان کی منقار کو ہاتھ میں لو، جس کو پکارو گے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. یہ قرآن کے واقعات ہمیں کچھ نصیحتیں دیتے ہیں، کچھ سبق دیتے ہیں، کچھ پیغام دیتے ہیں. بھائی 3 حرام گوشت جانور تھے، پرندے، 1 حلال گوشت تھا. لیکن اگر جناب ابراہیم نے کوے کی منقار لے کے پکارا ہے تو کوے ہی کے جسم کے ذرات آئے ہیں، کبوتر کے نہیں آئے ہیں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اگر مور کو آواز دی ہے تو اسی کے گوشت کے ذرات آئے ہیں، کسی دوسرے کے نہیں.
اکثریت حرام گوشت کی تھی، اقلیت حلال کی تھی، لیکن جب حلال کو پکارا گیا وہی آیا۔ اب دنیا ہم سے کہتی ہے صاحب آپ تو ٹیلیسکوپ میں بھی نظر نہیں آتے، میدان محشر میں آپ کیسے دیکھ لیے جائیں گے؟ سیدہ آواز دے گی ہر علی والا جگہ ہو کے کھڑا ہو کے اعلان۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ سب حکم ہو گیا 4 پرندے لے لو، لے لیے، ذبح کیا، 1 2 نہیں 4 پرندوں کو زندہ بھی کر دیا۔ تو زندہ کرنے کا ہنر آ گیا تھا نا، ہنر آ گیا بھئی۔ آپ بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، جب ایک چیز کا ہنر آ گیا تو مطمئن ہو گئے نا کہ اب ہم اس کے مالک ہو گئے۔ تو جب جناب ابراہیم نے 4 پرندے ذبح کر دیے اور پھر انہیں زندہ بھی کر دیا تو اب ہنر آ گیا، اب تو اطمینان ہونا چاہیے نا۔ لیکن سال کا ایک دن ہے جس دن آپ لوگ بھی اس سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہیں، اور المیہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بکرے لے کے ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، سنت ابراہیمی میں ثواب کے لیے بکروں کو لوگ گود میں بھی اٹھا کے چلتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو بکرے کو ثواب کے لیے تو گود میں لے لیتے ہیں، کبھی اپنے بھتیجے اور بھانجے کو گود میں اٹھانے کی زحمت نہیں کرتے، جانور کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا سرکار یہ کرنے کے وہی قربانی، اچھا کیا ہوا تھا؟ ذہن میں بات ہے نا، 4 پرندے ذبح کر دیے ہیں، زندہ کرنے کا ہنر آ چکا ہے۔ تو صاحب جب ہنر آ چکا ہے تو مطمئن ہونا چاہیے۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ 3 دن خواب دیکھا، تیسرے دن آ کے بیٹے سے کہا، بیٹا پلٹ کے باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ کون ہے؟ ذہن میں ہے نا، نبی، رسول، امام، صاحب شریعت، معمار خانہ کعبہ، خلیل اللہ، اتنے سارے شرف۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا، بیٹا نبی ہے، وہ کہہ رہا ہے جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کیجئے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، یہ اسماعیل جواب نہیں دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، حکم پروردگار ہوتا ہے۔ تو جب خواب حکم پروردگار ہوتا ہے تو بیداری اپنی طرف سے کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کیجئے۔ لے کے چلے میدان منی کی طرف، جناب حاجرہ سے کہا رسی اور چھری، کہ کیا کیجئے گا؟ کہا کہ صاحب دوست کے گھر جا رہا ہوں، شاید جانور ذبح کرنا پڑ جائے۔ دوست کہہ دیا، صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ کہ دوست کے گھر جا رہا ہوں، شاید جانور ذبح کرنا پڑ جائے۔ اب یہ صداقت ہے اس زبان کی کہ اگر دوست کہہ دیا تو قدرت نے خلیل اللہ کا لقب دے دیا، یہ صداقت ہے۔ تو سوچئے جس کی زبان کی اتنی آبرو ہو کہ اگر خدا کو دوست کہہ دے تو قدرت اسے خلیل اللہ کہہ دے، تو پھر اطمینان ہونا چاہیے نا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ گئے میدان منی میں پہنچے، بیٹے کو لٹایا، گردن پر چھری رکھی، چھری چلی، پورا عالم اسلام 10 ذی الحجہ جانور لے کے سب قربان گاہ میں۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر جناب اسماعیل ذبح ہوئے ہوتے تو آج کتنے مسلمان قربانی کر رہے ہوتے؟ صرف تصور کر لیجئے، اگر ایک بیٹا ذبح ہو گیا ہوتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم، ذرا کبھی اس زاویے پہ خود کو بھی رکھ کے سوچئے کہ جو حسین کے لیے اپنی انا کو نہیں چھوڑ سکتا ہے وہ اپنی جان کیا دے پائے گا؟ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ بیٹے کو لے کے آئے، قربان گاہ میں پہنچے، بیٹے کو لٹا دیا، گردن پر چھری رکھی، پورا عالم اسلام۔ ہم نے کہا سرکار یہ
اسی کی یاد میں ہے. ہم نے کہا ہوا کیا تھا؟ کہ جب میدان میں لٹایا گردن پہ چھری رکھی, چھری چلی. ہم نے کہا ایسے ہی چل گئی؟ کہ صاحب یہی تو معجزہ ہوا, ذبح نہیں ہوئے, بچ گئے. کیا ہوا؟ دمبا آ گیا. تمام مسلمان مانتے ہیں نا, یہ کوئی اختلافی واقعہ نہیں ہے. ہم نے کہا سرکار دمبا آیا تھا تو پھر یہ بکرا کیوں؟ دمبا آیا تھا تو پھر یہ اونٹ کیوں؟ دمبا آیا تھا تو پھر یہ بھینس کیوں, یہ بھیڑ کیوں؟ بھائی سنت تو تبھی ہوگی کہ جب وحی لائیے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. کہا نہیں صاحب یہ اس کی شبیہ ہے, ثواب وہی ملے گا. تو بھائی اگر شبیہ بنانے پہ وہاں ثواب ملتا ہے تو اگر حسین کے روزے کی شبیہ بنے گی, صلوات میرے پر محمد و آل محمد. سب لے گئے, لٹا دیا میدان میں, گردن پر چھری چل گئی. ہم نے کہا بیٹا ذبح کرنے لگے. نہیں, کمال معجزہ یہی ہے. پھر کا بیٹا بچ گیا, دمبا آ گیا. صاحب یہ دمبا کہاں سے آیا؟ کہ جنت سے آیا. 3 دن خواب دیکھا تھا. پہلے دن دمبا جنت سے چلا, دروازے جنت پہ آیا, ادھر ادھر دیکھا, ابراہیم و اسماعیل نظر نہیں آئے. دمبا دروازے جنت پہ آرام کرنے لگا. دوسرے دن جنت سے چلا, میدان منا میں پہنچا, خانہ کعبہ کے آس پاس گھوم ٹہل آیا. نہ ابراہیم نظر آئے, نہ اسماعیل نظر آئے. دمبے نے بھی سوچا دوسرا دن ہو گیا, چلو خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں آرام کر لیتے ہیں. 2 دن ہو گئے صاحب, دمبا نہیں آیا. تیسرے دن جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے آئے تو دمبا آ کے لیٹ گیا ہوگا. عالم اسلام نے کہا اگر ایسا سوچ بھی لیا تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. کیوں؟ کہ قرآن نہیں پڑھا. پڑھا ہے, کہ قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مطلب کہنے لگے ادھر گردن پر چھری آئی, ادھر جنت سے دمبا آ گیا. ہم نے کہا صاحب دمبا نہ آیا ہوگا, دمبے کی روح آ گئی ہوگی. کہ نہیں, جسم سمیت آیا تھا, چھری چلی, گردن کٹی, خون نکلا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جسم سمیت آیا تھا. اب ایسی ذہنیت کا کیا کرے کہ جنت سے جانور کا آنا تو سمجھ میں آ جائے, نبی کا معراج میں جسم سمیت جانا نہ سمجھ میں آ. مل جل کے صلوات میرے پر محمد و آل محمد. سب مطمئن تھے. تاریخیں لکھتی ہیں جب بیٹے کو لٹایا تو آنکھوں پر پٹی باندھی, گردن پر چھری رکھی. چھری رکھ رہے تھے تو ہاتھ لرز رہے تھے. اس کا مطلب جو آپ مطمئن کا معیار دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں بھی نظر نہیں آتا. اچھا یہ خاتون ہے, ایک گوشہ دے کے جا رہا ہوں, ذہن میں کوشش کیجئے گا. ایک خاتون ہے جسے اللہ نے منتخب کیا. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم ہم نے تمہیں چن لیا, برگزیدہ کیا, منتخب کیا عالمین کی عورتوں میں سے. تم سوچئے مریم کتنی بابرکت خاتون ہوں گی, باشرف, باعظمت, جسے اللہ نے کوئی وسیلہ نہیں ہے. قدرت کہہ رہا ہے ہم نے منتخب کیا. تو جب منتخب کیا تو سوچئے عظمت مریم کہاں پر ہوگی, معیار مریم کیا ہوگا. لیکن جب مریم سے قدرت تقاضا کر رہی ہے تو اعلان ہو رہا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کے لیے قنوت پڑھو, سجدہ کرو اور رکوع کر کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. بہت توجہ چاہ رہا ہوں بھائی, بشریت کا کمال معیار سجدہ ہے. بقول شاعر شیخ پڑے محراب حرم میں پہرو دگانا پڑھتے ہیں, سجدہ اسے تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کرے. یا دوسرا شاعر کہتا ہے لٹا کے ساری بذات وہ آخری سجدہ
قسم خدا کی مزہ آ گیا عبادت کا. تو سوچئے بشریت کا سارا دار و مدار سجدے پہ ہے. نہیں اس جگہ تک میں آپ کو نہیں لے چل سکا. پوری بشریت کا ابدیت کا دار و مدار سجدے پہ ہے. تو پھر قدرت کو کہنا چاہیے تھا اے مریم اپنے رب کے لیے قنوت پڑھو, رکوع کرو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں ہو جاؤ. لیکن قدرت نے مریم سے سجدے کا تقاضا نہیں کیا ہے, مریم سے رکوع کا تقاضا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کا معیار الگ ہے, سجدے کا معیار الگ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی, بشریت کو جب عروج دینا ہوتا ہے تو اس سے سجدہ مانگا جاتا ہے, ولایت کو جب عروج دینا ہوتا ہے تو رکوع مانگا جاتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. منتخب کی ہوئی خاتون, تو جب منتخب کی ہوئی ہے تو پھر معیار. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ چنا تھا, لیکن جب ولادت کا وقت آیا, اے مریم یہاں سے نکل جاؤ, یہ عبادت خانہ ہے, زچا خانہ نہیں ہے. اچھا ایک بات آ گئی, ایک چیز عرض کروں, چونکہ ماں بھی وہی ہے. ایک خاتون ہے جو اس طرح سے اعلان سے نہیں چنی گئی ہے, لیکن اگر ان خاتون کی عظمت کو دیکھنا ہے, مریم قرآن قیامت تک کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ چنی گئی, لیکن ایک خاتون ہے جو اپنے بیت الشرف سے برآمد ہوئی, خانہ کعبہ کے قریب پہنچی, غلاف کعبہ کو پکڑا, دیوار کعبہ سے شکم کو مس کیا, اور اس کے بعد ایک دعا کر رہی ہیں, اللہم بحق ھذا المولود الذی فی بطنی سہل علی امری. پروردگار اس مولود کے صدقے میں جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے. لکھنے والوں نے, تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ جو جناب فاطمہ بنت اسد دعا کر رہی ہیں, یہ وہ دعا ہے جو ایک خاتون کو وقت ولادت مشکلات پیش کرتی آتی ہیں, ان کے لیے کہہ رہی تھی. میں بالکل اسے مان لیتا اگر مولائے کائنات جناب فاطمہ بنت اسد کی پہلی اولاد ہوتے, اگر پہلی اولاد ہوتے تو یقیناً وہی تذکرہ تھا, لیکن مولائے کائنات سے پہلے 3 بیٹے اور ہیں, جناب طالب, جناب عقیل, جناب جعفر. مولائے کائنات سب سے چھوٹے ہیں نا, تو اگر وہ مشکلات ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد کو جناب طالب کی ولادت کے وقت آنا چاہیے, جناب عقیل کی ولادت کے وقت آنا چاہیے, جناب جعفر کی ولادت کے وقت آنا چاہیے. نہ جناب طالب کی ولادت, نہ جناب عقیل کی ولادت, نہ جناب جعفر کی ولادت کسی موقع پہ نہیں آئی. اب عالم اسلام کی بھی ایک روایت ہے, پورے مسلمان لکھتے ہیں. دیکھیے ایک گوشہ وہ لائے ہیں, لیکن اسی میں جو اگلا جملہ ہے وہ قیامت کا جملہ ہے. وہ لکھتے ہیں, عالم اسلام لکھتا ہے کہ جب جناب مولائے کائنات شکم مادر میں تھے اور جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں جاتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ بتوں کو بوسہ دے, تو شکم کا بچہ اس طرح انگڑائی لیتا تھا کہ ماں بوسہ نہ لینے پائے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, اس کا مطلب شکم مادر میں مولائے کائنات نہیں چاہتے تھے کہ معبود کو چھوئے. عالم اسلام کی روایت ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. تو پھر اب جو کہا جاتا ہے نا علی 10 سال کی عمر میں اسلام لائے, شکم مادر کی گواہی آپ دے رہے ہیں, تو پھر 10 سال کہاں سے آئے؟ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. اگر وہی مشکلات تھی, لیکن نہ جناب طالب کی ولادت, نہ جناب عقیل, نہ جناب جعفر, مولائے کائنات کی ولادت. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے, کائنات باقی ہے سنت جناب مریم پر, شریعت جناب عیسیٰ پر. جناب مریم کے لیے حکم یہ ہوا تھا عبادت خانے سے دور چلی جاؤ.
فاطمہ بنت اسد کے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجبور کر رہا ہے کہ کعبے کی طرف چلو. یہ حاصل مشکل تھی جناب فاطمہ بنت اسد کے سامنے کہ شریعت کی مانے یا شکم کے بچے کی مانے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اب اگر دروازے سے گئی ہوتی اور در بند ہوتا تو مسلمان لکھ دیتے کہ صاحب اپنی طرف سے جا کے خود سے بند کر لیا, کہا اللہ نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا. اور جو لوگ گئے ہیں زیارت کے لیے, حج کے لیے, عمرے کے لیے, وہ بات کی تائید کریں گے. نہ یقین ہو, فوٹو میرے پاس ہے موجود, دیکھ لیجئے گا. کعبے میں ایک جگہ پہ در نہیں بنا ہے, کعبے کی دیوار میں 2 بار در بنا ہے, الگ الگ بنا ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. ایک بار در بنا جب جا رہی تھی, دوبارہ در بنا جب آ رہی تھی. الگ الگ در بنا کے قدرت نے بنا دی, بتا دیا اتفاقی در نہیں بنا ہے, مرضی سے ہم نے بلایا ہے. تو ایک یہ خاتون ہے. دیکھیے فضیلتوں میں کبھی کبھی اعلان ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں کردار آتا ہے تاکہ پہچانا جائے. تو پروردگار اس طرح کے منتخب کردار ہیں, لیکن کسی کے لیے اس نے نفس مطمئن نہیں کہا. پیغمبر اکرم کی ذات لے لیجئے, جہاں یہ تک کہہ رہا ہے کہ میرے نبی رات میں تھوڑا آرام کر لیا کیجئے, پیروں پہ ورم آ جاتا ہے, لیکن نفس مطمئن کہہ کے خطاب نہیں کیا ہے. سورہ ضحیٰ میں چلے جائے, بڑے ناز و نخرے اٹھائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ, چڑھتے ہوئے سورج کی قسم, واللیل اذا سجا, تاریک رات کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی, نہ پروردگار آپ کو بھولا ہے نہ آپ سے ناراض ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, آپ کے کام کی انتہا ابتدا سے بہتر ہوگی. ولسوف یعطیک ربک فترضی, ان قریب آپ کا رب ایسی چیز عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. سورہ بقرہ میں بھی اعلان ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے میرے نبی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, گویا کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہتے نہیں ہیں. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ كُنْتَ تَرْضَىٰ, ہم ایسی چیز آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بہت توجہ چاہیے. کم سے کم قرآن کے اعتبار سے 2 موقع ایسے ہیں جہاں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ہم عطا کریں گے, آپ راضی ہو جائیں گے. کوئی مسلمان, صحابی, تابعی, تبع تابعی, کسی نے دعویٰ کیا کہ صاحب رات میں ہم نے خواب ہی میں دیکھا تھا, اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے راضی ہو گئے. کوئی ایک صاحب جو حرم میں نماز پڑھ کے اپنے اوپر افتخار کرتے ہیں کہ خواب میں بھی کبھی دیکھا ہے کہ اللہ نے ان سے کہا ہم تم سے راضی ہو گئے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی ہم جیسا, پہلے اپنے لیے اللہ کی رضا تو ڈھونڈ کے لاؤ. صلوات بھیجے ور محمد و آل محمد. جو صاحب پروردگار نے یہ ساری سند دی ہے, ہم راضی ہو گئے, لیکن پیغمبر کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے نبی نفس مطمئن, مصداق ہے نفس مطمئن کی, لیکن کہا نہیں. مولا کائنات جیسی ذات, اعلان ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے ہاتھ بیچ دیا کرتے ہیں, لیکن نفس مطمئن کہہ کے خطاب نہیں کیا ہے. امام حسن جیسی ذات جس کے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا, لیکن قدرت نے نفس مطمئن نہیں کہا ہے. ایک ہی ذات ہے کہ جس کے لیے قدرت نفس مطمئن جسے کہہ کے بلا رہی. اچھا مطمئن تو کتنے مطمئن, کتنے مطمئن. تاریخ رب کے لیے ایک جملہ کہہ دوں, انسان کے گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. راوی کہتا ہے حسین کربلا میں قربانیاں دے رہے تھے, چہرے پہ نکھار آتا جا رہا ہے. سب کتنے
جب لامحدود اطمینان ہو تو اسے نفس مطمئن کہتے ہیں۔ اچھا صاحب، یہ نفس مطمئن کی خاصیت کیا ہے؟ نفس مطمئن کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی مضطرب چل کے در مطمئن پہ آ جائے تو یہ مضطرب کو بھی اتنا مطمئن بنا دیتے ہیں جتنا خود مطمئن ہوتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مضطرب کو بھی نفس مطمئن اس معیار کا اطمینان دیتا ہے۔ کیا مضطرب بھی اتنا ہی مطمئن ہوتا ہے جتنا مطمئن ہوتا ہے؟ تاریخ کا کچھ کردار آپ کے سامنے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک دو واقعات اور ربط مصائب، زحمت تمام۔ کتنے مطمئن، ایک کردار اس کا یہ ملتا ہے کہ امام نے جناب علی اکبر کو بھیجا، چچا زہیر کو بلا لاؤ۔ جب جناب علی اکبر بلانے کے لیے گئے ہیں تو زہیر مضطرب ہے۔ زوجہ کہتی ہے وائے ہو، نبی کا نواسہ بلانے آیا ہے، تم جا نہیں رہے ہو؟ گئے ہیں تو مضطرب، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ لیکن جب امام کے پاس سے واپس آئے تو وہی زہیر زوجہ سے کہتے ہیں جا، میں نے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ سوچئے چند لمحوں میں کتنا مطمئن بنا دیا۔ اب شعراء حضرات بیٹھے ہیں، کبھی غور کیجئے گا کہ حسین نے بلانے کے لیے کسے بھیجا؟ جناب علی اکبر کو۔ اب ایک جملہ کہوں، کبریائی کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھیے، جو حسین کا اکبر ہے وہ خدا کو اکبر کہہ رہا ہے۔ تصور کیجئے کہ حسین کا معیار کس جگہ پہنچا ہوا ہے۔ چند لمحوں کے لیے بلایا، اب جو پلٹے ہیں تو اطمینان کس معیار کا ہے۔ دوسرا جناب وہب کلبی، چلیے یہ مسلمان تو تھے زہیر، وہب تو مسلمان بھی نہیں تھے، تازی شادی ہوئی، ماں اور زوجہ کے ساتھ کربلا سے گزر ہو رہا تھا، عیسائی تھے، لیکن در حسین پہ آ کے اطمینان اس معیار کا ہے کہ گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے، اسباب چھنتا ہے تو چھن جائے، ہم اپنے مولا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اب سوچئے ہم آپ جیسا کوئی انسان ہو، مصیبتوں میں گھرا ہوا، شہر کے حالات بدتر ہو جائیں، اور اس موقع پر دور سے کوئی جس کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے وہ خط لکھ کے آپ کو بلائے تو حالت کیا ہوگی؟ حسین نے خط لکھا، تاریخ کا اکلوتا مرد فقیر جسے امام معصوم اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہو، من الحسین الغریب الى رجل فقیہ حبیب ابن مدائن، جانے کے لیے تیار ہے۔ کتنے مطمئن ہیں، جانتے ہیں ضعیفی ہے، تیر چلیں گے، تلوار چلیں گے، بھالے لگیں گے، مگر اطمینان کا عالم، آقا نے بلایا ہے تو اب جانا ہے۔ اچھا یہ سب تو چلیے ملے آئے، دشمن کے لشکر میں کوئی ہے، سارے امکانات اس کے پاس ہیں، لیکن شب عاشور ٹہل رہا ہے بے قراری۔ دو کردار ہیں تاریخ کے، دونوں کردار نے ایک ایک رات کی مہلت لی ہے، دونوں رات بھر ٹہلے ہیں۔ ایک مضطرب تھا، مضطرب سے جڑا، قیامت تک کے لیے لعنت کے مستحق ہو گیا۔ دوسرا تھا مضطرب مگر در مطمئن پہ آ گیا، چند لمحوں نے قیامت تک کے لیے اسے علیہ السلام بنا دیا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، تاریخ لکھتی ہے کہ جب یزید نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا ہے تو ایک طرف جناب مسلم کو قتل کرنا اور دوسری طرف ذمہ یہ کام تھا کہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو قتل حسین کی ذمہ داری کو انجام دے۔ ابن زیاد نے عمر سعد کو بلایا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قتل حسین کے فریضے کو تم انجام دو۔ تاریخ کا المیہ یہ ہے، امام معصوم کے قتل کو فریضہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ امام وقت ہے، میری دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ امیر شام نے کہا ہے جو قتل حسین کو انجام دے گا وہ ملک رے کا حاکم ہوگا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جو قتل حسین کو انجام دے گا وہ ملک رے کا حاکم ہوگا۔ کہا تم کہہ رہے ہو؟ امیر شام کا کوئی ایسا فرمان تو نہیں ہے۔ تیز رفتار گھوڑے دوڑا دیے گئے، یزید تک خبر پہنچی، وہاں سے ملک رے کا قبالہ لکھ کے آ گیا۔
جو قتل حسین کو انجام دے گا وہ ملک رہ کا حاکم ہوگا۔ عمر سعد نے پھر ابن زیاد کو بلایا، ابن زیاد نے پھر عمر سعد کو بلایا، اور بلانے کے بعد یزید کا وہ تحریر کردہ خط اس کے سامنے رکھ دیا کہ یہ امیر شام کا حکم نامہ ہے۔ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے مجھے 1 رات کی مہلت چاہیے۔ رات بھر ٹہلا ہے اور صبح کے ہنگام کے وقت فیصلہ یہ کیا کہ ملک رہے نقد جنت ہے، ادھار نقد کو لے لیا جائے، ادھار کو چھوڑ دیا جائے۔ ابن زیاد کے دربار میں آ گیا، ملک رہ کا قبالہ لے کے جیب میں رکھ لیا، کربلا آ گیا، شہادت امام کا مجرم بنا۔ آخری وقت تک جناب زینب ضمیر کو بیدار کرنا چاہ رہی تھی، آخری وقت تک ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا بھیا قتل کیا جا رہا ہے، ضمیر جھنجھوڑ رہی تھی۔ لیکن جن کے دل کالے ہو چکے ہوں، جن کا شکم مال حرام سے بھر چکا ہو، عصمت کی آوازیں بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہیں، عصمت کی آوازیں اثر نہیں کرتی ہے۔ قتل امام کا مجرم مرتکب ہو گیا، 1 رات ٹہلا ہے، رات بھر ٹہل کے فیصلہ کیا ہے۔ صبح کے وقت اس نے فیصلہ کیا کہ نقد کو لے لو، ادھار کو چھوڑ دو۔ ملک رہ کا قبالہ لے لیا، ذہن میں رکھیے گا، ملک رہ کا قبالہ لے لیا۔ ادھر ایک اور شخص ہے جو شب عاشور خیمے میں بے قراری کے عالم میں ٹہل رہا ہے۔ بیٹے کی نظر پڑی، بابا کیا عالم دیکھ رہا ہوں، بازو کو پکڑا، گوشہ تنہائی میں لے کے گیا، میرے لال کو یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ بابا چھوٹے چھوٹے بچوں کی الکش کی آواز ہے، کہ میرے لال اس کا مجرم میں ہوں۔ ذہن میں جملہ ہے نا، ملک رہ کا قبالہ عمر سعد کے پاس ہے۔ بابا کیا ارادہ؟ کہ امام کے پاس جاؤں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ روایتیں لکھتی ہیں بیٹا بھی چلا، غلام بھی چلا، بھائی بھی چلا، خور چلا، امام کے در پہ آ گیا، امام کے قدموں پر گرا۔ اب یہ اخلاق آل محمد ہے کہ حسین نے اسے قدموں سے اٹھا کے سینے سے لگا لیا، اور کہتا ہے مولا خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، کہ میں بھی راضی، میرا پروردگار بھی راضی۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی اس گوشے سے سوچئے گا بھائی، اگر مسترب تک چل کے گیا تو باطل نے اپنے نمائندے کو ملک رہ کا قبالہ دیا تھا، تو اب ضروری ہے کہ کوئی باطل کو چھوڑ کے نفس مطمئن تک آیا ہے تو نفس مطمئن بھی اسے قبالہ دے، جو قبالہ حر کو کربلا میں ملا کسی دوسرے کو نہ ملا۔ پیشانی پر رومال زہرا باندھ کے کہا تو یہاں بھی آزاد ہے، تو وہاں بھی آزاد ہے۔ تصور کیجئے، یہ مطمئن ہے تو کتنے مطمئن، جتنے خود حسین مطمئن ہے۔ امام نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے۔ سوچئے، امام فرماتے ہیں یہ میرے دشمن ہیں، کل میدان کارزار گرم ہوگا، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں جہاں جانا ہو چلے جاؤ۔ کوئی نہ اٹھا۔ امام فرماتے ہیں دیکھیں امام نے کس طرح حجت تمام کی ہے۔ امام فرماتے ہیں اچھا اگر تم سوچتے ہو کہ تم چلے جاؤ گے تو تمہیں جنت نہ ملے گی، تو میں حسین ضمانت لیتا ہوں کہ میں بغیر تمہارے جنت میں نہ جاؤں گا۔ کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر تنہا جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو ہمارے بچوں کے ہاتھ پکڑ لو، انہیں لے کے چلے جاؤ۔ کوئی نہ اٹھا۔ اب وہ آخری حجت تھی جو نفس مطمئن نے تمام کی ہے، چراغ گل کر دیا کہ اگر اجالے میں جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو لو میں چراغ گل کیے دے رہا ہوں، تاریکی میں چلے جاؤ۔ کوئی گیا تو نہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اصحاب کی آواز آئی مولا اس زندگی کا فائدہ ہی کیا جو بغیر آپ کے بسر ہے۔
देखिए मुतमईन के साथ जुड़े हैं ना, इतने मुतमईन हैं कि अगर मेरा आका कत्ल होगा तो हम भी अपनी जान दे दें। शायद यही वजह थी कि जब आशूर के दिन सब कत्ल हो गए तो शायद हुसैन को शब आशूर का मंजर याद आ रहा था, आवाज दे रहे थे, ऐना ऐना मुस्लिम, ऐना ऐना हबीब। कभी अली अकबर के खेमे के करीब जाके, अच्छा किसी इंसान पर बड़ी मुसीबतें आए और कोई इंसान कहीं पे खड़ा होकर गिरिया कर रहा हो, आप करीब से निकलिए तो सबसे छोटा तसलियत का जो जुमला है, इंसान उससे पूछता है भाई क्या हुआ। तसलियत का जुमला यही है ना। इस कैफियत को मीर अली ने महसूस किया। वो फरमाते हैं, इमाम कहते हैं अब्बास कत्ल हो गए, अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मोहम्मद व आले मोहम्मद। सोचिए क्या क़यामतें गुजर गई है हुसैन के ऊपर। लीजिए अब कोई नहीं बचा, अब यक्का तन्हा हुसैन दरे खेमा के ऊपर आते हैं, आवाज देते हैं, ज़ैनब तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, रुकैया तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, सकीना तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, ए माँ की कनीज फिजा तुम पर भी मेरा आखिरी सलाम। रावी कहता है खेमे के पर्दा उठा, चादर में लिपटी हुई एक बीबी आई, ए भैया बीबियां आपको आखिरी बार रुखसत करना चाहती हैं, ए भैया हम एक हल्का बनाए लेते हैं, उसके दरमियान से गुजर जाइए। हुसैन खेमे में आए, बीबियों ने हल्का बनाया। वो बहन जो सुबह आशूर से सिर्फ इस तसव्वुर से बेहोश हो जाती थी कि मेरा भैया मुझसे बिछड़ जाएगा। जरा तसव्वुर करो, ज़ैनब सिर्फ इस तसव्वुर से बेहोश हो जाती थी, गश खा जाती थी कि मेरा भैया मुझसे जुदा हो जाएगा। हुसैन बीबियों के उस हल्के के दरमियान से गुजरने लगे। अजब नहीं रबाब का चेहरा देखा हो, 6 महीने का बच्चा याद आ गया हो, लैला पर नजर पड़ी हो, 18 बरस का कड़ियल जवान याद आ गया हो, फरवा को देखा हो, यतीम भतीजा याद आ गया हो। एक बार बहन पे नजर पड़ी, अनकरीब था कि ज़ैनब बेहोश हो जाए। हुसैन ने अमामे को उतार के हाथों पर लिया, परवरदिगार इन्हें दौलत सब्र अता कर दे। अब ये हुसैन की दुआ का मौजिज़ा था कि वही बहन दिल्ला ज़ैनबिया पे खड़े हो के आवाज दे रही थी, ए मेरे भाई कहाँ हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। असरे आशूर से कोई रवायत नहीं बताती है कि ज़ैनब को गश आया हो। हाँ, जब खेमों में आग लगी है तो ज़ैनब चौथे इमाम के पास आई है। एक ही जुमला कहा है, एक ही जुमले में ताज़ियत भी है, एक ही जुमले में मुबारकबाद भी है। एक ही जुमला है शहजादी ज़ैनब का कि उसी में ताज़ियत भी दे रही हैं, उसी में मुबारकबाद भी। ए सैयदे सज्जाद, आखिरी खेमा बचा है, बाहर निकले या जल के मर जाए। ए फूफी अम्मा, ए फूफी अम्मा, बाबा कहाँ है? कहा मेरे लाल अब तुम इमाम वक्त हो। ताज़ियत भी है, तेरा बाबा इमाम वक्त जिंदा न रहा, मुबारकबाद भी है। ए मेरे लाल पहला फतवा दो, फूफी खेमे में जल के मर जाए या खेमे से बाहर निकले। ए फूफी अम्मा, जान का बचाना वाजिब है, बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ। लीजिए शाम गरीबा गुजर रही है, हम भी कभी परदेश में होते हैं और अगर परदेश में कोई परेशानी आ जाए और वहाँ पर कोई अपना करीबी अजीज मिल जाए तो इंसान सोचता है कि गले लग के आंसू बहा लूँ, गम हल्का हो जाए। मेरे भाई कायम भाई, जिस वक्त उनके वालिद का इंतकाल हुआ था, बराबर हम फोन पे राबते में थे, हर एक दिलासा दे रहा था, तसल्ली दे रहा था। क्यों? परदेश में है, अजियत ना हो। जो वतन के लोग वहाँ मौजूद थे वो फौरन पुरसे के लिए हाजिर हो गए थे। जब कोई पुरसे के लिए आता है ना, इंसान चाहता है अपना है, गले लग के आंसू बहा लूं। इसमें ज्यादा करीबी होता है, बेहोश भी हो जाता है। एक मंजर याद दिलाऊं, शाम गरीबा की तारीकी में अली की बेटी हाथ में टूटा हुआ नेजा लिए हुए जले हुए खेमों की राख के चारों तरफ फिल के तराए दे रही थी। आते हुए सवार को देखा, कहा आने वाले अब हमारे पास कुछ नहीं है। आने वाला न रुका, कहा अगर यकीन नहीं है तो दिन की रोशनी में आ जाना। आने वाला न रुका, ज़ैनब आगे बढ़ी। अगर अब्बास नहीं तो मजबूर समझ लिया है, कासिम नहीं तो मजबूर समझ लिया है, अली अकबर नहीं तो मजबूर समझ लिया है। ये कह के लजामे फरस पे हाथ डाला। अब जो आने वाले ने नकाब पलटी तो कोई और न था, नजफ में सोने वाला बाबा। ज़ैनब कब्रों से कदमों से लिपट गई, ए बाबा अब आए हो।
سنائے سوائے غم محمد و آل محمد کے؟ زینب نے مرثیہ پڑھا ہے مگر کوئی روایت نہیں بتاتی کہ علی کی بیٹی کو غش آیا ہو۔ 11ویں محرم کو اسیر کر کے اس راستے سے گزارا گیا جہاں شہداء کے بے گور و کفن لاشیں پڑے تھے۔ زینب نے مرثیہ پڑھے ہیں مگر زینب بے ہوش نہ ہوئی ہیں۔ لیجئے کوفہ پہنچی، شام پہنچی، مگر روایتیں نہیں بتاتی کہ زینب کو غش آیا ہو۔ ہاں، غش کھاتے ہوئے امام وقت کو زینب نے بچایا ہے، زینب کو خود غش نہیں آیا ہے۔ لیجئے 1 سال قید خانے میں زینب نے گزارا، 1 سال کے بعد رہائی ملی ہے۔ سوچئے جب حسین کی پہلی فرش عزا بچھی تھی نا تو اب تو زینب کو غش آنا چاہیے تھا، مگر زینب نے نوحہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، ماتم کیا ہے، زینب کو غش نہیں آیا ہے۔ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا، شام کی عورتیں زینب کو رخصت کرنے آئی ہیں، عماری کا پردہ اٹھایا، اے شام کی بیویوں، میں اپنی ایک امانت چھوڑے جا رہی ہوں، میری سکینہ کی قبر پہ چراغ جلا دیا کرنا، مگر زینب کو غش نہیں آیا۔ لیجئے واپس کربلا آ گئی ہے، اونٹ کی بلندی سے خود کو گرا دیا، کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی قبر حسین پہ آئی۔ اے بھیا، تیری بہن قید سے چھوٹ گیا ہے، اے بھیا تیری امانت قید خانے شام میں چھوٹ گئی، مگر زینب کو غش نہیں آیا۔ زینب واپس مدینے آ گئی، روضہ رسول پہ پہنچ گئی، ام البنین پہنچی ہے۔ جناب زینب چاہتی ہے کہ ماں سے لپٹ جائے، مگر ام البنین نے بازوؤں کو پکڑ لیا۔ اے بی بی، میں آپ سے ملوں گی مگر پہلے مجھے اپنی بیوی زینب سے مل لینے دو۔ زینب بیٹھ گئی، اے اماں تم نے بھی ہمیں نہ پہچانا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ زینب کو غش نہ آیا، روضہ رسول پر پہنچی۔ اے نانا، آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی تھی مگر آپ کا حسین بے گور و کفن کربلا میں پڑا تھا، زینب کو غش نہ آیا۔ مگر روایتیں کہتی ہے جب زینب روضہ رسول سے نکل کے ماں کی لحد کی طرف چلی تو اس طرح دوڑتی چلی جیسے چھوٹا بچہ ماں کی آغوش کی طرف دوڑتا ہے۔ زینب قبر سیدہ پہ آئی، ایک جملہ کہا، ماں جب کوئی پردیس جاتا ہے سوغات سفر لاتا ہے، یہ کہہ کے حسین کا خون بھرا پیراہن قبر سیدہ پہ رکھا اور ایک جملہ کہہ کے بے ہوش ہو گئی۔ اے اماں اتنے تازیانے مارے گئے کہ پوچھتا بھی زخموں سے چور۔ اے وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين اغث۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا دے، جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں مزید ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ اس دنیا میں جہاں جہاں بھی تیرا نام لینے والے ان سب کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ مومنین بحرین، مومنین یمن، مومنین سیریا، مومنین عراق کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ آل سعود و آل یہود و حکومت امریکہ و انگلینڈ کو نیست و نابود فرما۔ جمہوریہ اسلامی ایران، عراق، شام، لبنان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ علماء اعلام کا ہم سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رہے۔ معبود بالاخص آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ زگزگی اور سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملک کو ہم سب کے لیے امن و امان کا گہوارہ قرار دے، ہم سب کو اتحاد و اتفاق سے مل کے رہنے کی توفیق
توفیق کرامت فرما، پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب ممتاز حسین کربلائی ابن قربان علی صاحب، مرحوم جناب محمد مہدی ابن ممتاز حسین کربلائی صاحب، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت خیرات علی صاحب، مرحومہ شاہ جہاں بنت سردار حسین صاحب و تمام مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرمائے۔